خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء چھٹا پارہ آیت نمبر 155 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ 165 تک کی میں نے مطالعہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ ان کو جو سزا ملی وہ اس پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے انکار پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھتے ہیں، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل پر چل رہے ہیں، یعنی اٹکل پر تھنکنگ، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہود پر آسمانی کی ہدایت اتاری گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ دنیا میں اللہ کی مرضی پر چلے تو آخرت میں اللہ ان کو جنت دے گا۔ انہوں نے پہلے حصے کو بھلا دیا، البتہ دوسرے حصے کو اپنا پیدائشی حق سمجھ لیا۔ یہود ہر قسم کے بگاڑ میں مبتلا ہوئے، اس کے باوجود اپنے نجات یافتہ ہونے کے بارے میں ان کا یقین اتنا بڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کو نئے نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ وہ بطور طنز کہا کرتے تھے، ہمارے دل تو بند ہیں۔ ان کا یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بارے میں اپنی عدم صلاحیت کا اظہار نہ تھا، بلکہ اس اطمینان کا اظہار تھا کہ وہ رسول کے ساتھ خواہ جو بھی سلوک کریں، ان کی نجات کسی حال میں مشتبہ ہونے والی نہیں۔ جو لوگ اس قسم کے جھوٹے یقین میں مبتلا ہوں، وہ ہر قسم کے جرم پر جری ہو جاتے ہیں۔ خدا پر ایمان ان کو جس عہد خدا بندی میں باندھتا ہے، اس کو توڑنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے ظاہر ہونے والے کھلے دلائل کے باوجود وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حق کی طرف بلانے والے جو ان کی غیر خدا پرستانہ روش کو بے نقاب کرتے ہیں، ان کے خلاف جارحانہ اقدام کرنے سے وہ نہیں جھکتے، حتیٰ کہ جھوٹی تہمت لگا کر داعی کو بے عزت کرنے سے بھی انہیں کوئی چیز نہیں روکتی۔ یہود نے حضرت مسیح کے خلاف قتل کا اقدام کیا، اور اس کے بعد فخریہ کہا کہ مریم کا بیٹا مسیح
جو اپنے کو رسول کہتا تھا اس کو ہم نے مار ڈالا، مگر اس قسم کے لوگ اللہ کے داعیوں کے خلاف جو بھی سازش کریں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی طاقت اور اس کا حکیمانہ نظام ہمیشہ حق کے داعیوں کے پشت پر ہوتا ہے۔ ہر سازش اور ہر مخالفت کے باوجود وہ اس وقت تک اپنا کام جاری رکھنے کی توفیق پاتے ہیں جبکہ وہ اپنے حصہ کا کام مکمل کر لیں۔ جو لوگ حق کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کریں، اللہ ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ وہ اپنی مخالفانہ سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ خدا کے فرشتے ان کو مجرم کی حیثیت سے پکڑ کر خدا کی عدالت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ پس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ علم میں پختہ اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی اور تم سے پہلے اتاری گئی، اور وہ نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر دیں گے۔ آیت نمبر 159 سے 165 تک پڑھنا ہے مجھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اکرما مجھے لگتا ہے کہ صحابی ہیں، لیکن جو لکھا ہوا ہے میں وہی پڑھوں گا، اس لیے کہ صحابی کے ساتھ اکرما رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے، تو جو کچھ لکھا ہوا ہے میں وہی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اکرما کہتے ہیں کہ کوئی یہودی یا عیسائی نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ دیکھیں یہ عربی عبارت ہے، تو چونکہ میری عربی اچھی اس میں زیر زبر نہیں ہے، پھر بھی انشاءاللہ تعالی میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ لا يموت النصرانی ولا اليہودی حتی یؤمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود و نصارہ کے پاس آسمانی علم منی نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں کوئی نصرانی اور یہودی مرے گا یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ دیکھیں یہاں اوپر میں ترجمہ پہلے ہی سے ٹھیک ہے۔ یہود و نصارہ کے پاس آسمانی علم تھا، ایسے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتے تھے کہ پیغمبر عربی کی دعوت خالص خدائی دعوت ہے، مگر پیغمبر عربی کو ماننا اور ان کے مشن میں اپنا مال اور اپنی زندگی لگانا ان کو دنیاوی مصلحتوں کے خلاف نظر آتا تھا، اس بنا پر انہوں نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ مگر جب موت آدمی کے سامنے آتی ہے تو اس قسم کی تمام مصلحتیں باطل ہو جاتی ہیں، ہوتی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں۔ اس وقت آدمی کے ذہن میں تمام مصنوعی پردے ہٹ جاتے ہیں اور حق اپنی کھلی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ موت کے دروازے پر پہنچ کر آدمی اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے جس کو وہ موت سے پہلے ماننے کے لیے تیار نہ تھا، مگر اس وقت کے اقرار کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے۔
آئیے تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جب کوئی گروہ خدائی دین کے بجائے خود ساختہ دین کو اختیار کرتا ہے، غور سے سنیے گا، ہم لوگ کیے ہوئے اس پر، جب کوئی گروہ خدائی دین کے بجائے خود ساختہ دین کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی دینی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ خود ساختہ نشانات بھی قائم کرتا ہے۔ وہ اپنے مزاج اور اپنے حالات کے لحاظ سے حرام و حلال کے نئے قاعدے بناتا ہے اور ان کا خصوصی اہتمام کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ دین پر قائم ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، کیا میں کہوں، میں اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن دل میں بات ہے تو میں نکال دیتا ہوں۔ آج کل نیا دور چلا ہے کہ کچھ مساجد میں صبح کی نماز کے بعد اور جمعہ میں، اور مجھے لگتا ہے کہ عصر میں، وہ جو کرتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بہرحال قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن کرنے والے تو دلیل دیتے ہیں کہ میں صحیح پہ ہوں، میری نظروں میں وہ بالکل غلط پہ ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن و حدیث پہ عمل کیجئے، جو قرآن میں ترجمہ ہے اسی پہ عمل کیجئے، یہی کافی ہے۔ اچھا، بہرحال ان کا خصوصی اہتمام کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ دین پر قائم ہے۔ ایسے لوگوں کا دین بعض ظاہری چیزوں کے اہتمام پر مبنی ہوتا ہے، نہ کہ اللہ والا بننے پر۔ چنانچہ وہ اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے منع کیے ہوئے طریقوں سے دنیاوی فائدے حاصل کریں اور اللہ کے لیے ہونے والے کام کا راستہ روکیں۔ ایسے لوگوں کا انجام اللہ کے یہاں بے دینوں کے ساتھ ہوگا، نہ کہ دینداروں کے ساتھ۔ آئیے، بہت امپورٹنٹ چیز بات ہو رہی ہے، اس لیے غور سے سنیں گے آپ لوگ۔ یہودیوں میں چند لوگ عبداللہ بن سلام وغیرہ مثال دی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کا ساتھ دیا۔ جو لوگ انسانی اضافوں سے گزر کر اصل آسمانی دین سے آشنا ہوتے ہیں، جو عصبیت، غور سے سنیں گے، یہاں سے پھر میں پڑھ رہا ہوں، جو آپ کا ساتھ دیا، جو لوگ انسانی اضافوں سے گزر کر اصل آسمانی دین سے آشنا ہوتے ہیں، جو عصبیت اور تقلید اور مفاد پرستی کی ذہنیت سے آزاد ہوتے ہیں، ان کو سچائی کو سمجھنے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ ہر قسم کے ذہنی خول سے باہر آ کر سچائی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہاں سے کیا کیا بات ہو رہی ہے؟ باہر کیا قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کو میں نے پڑھ لیا ہے، بس یہیں تک پڑھوں گا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم تم کو پہلے سنا چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کا حال ہم نے تم کو نہیں سنایا۔ اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ
رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تلاوت اور ترجمہ یہیں تک، لیکن تفسیر تھوڑی سی ہے جسے میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، امپورٹنٹ ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر جنت اور جہنم بنائی، اس کے بعد انسان کو زمین پر بسایا۔ یہاں انسان کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، مگر یہ آزادی مستقل نہیں ہے بلکہ وقتی ہے اور امتحان کے لیے ہے۔ وہ اس لیے ہے تاکہ اچھے اور برے کو چھانٹا جائے۔ خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں میں کون وہ شخص ہے جو اپنی آزادی کے باوجود حقیقت پسندی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور اپنے کو اللہ کا بندہ بنا کر رکھتا ہے، اور کون وہ ہے جو اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے بتاتا ہے کہ وہ ایک سرکش انسان ہے۔ دنیا میں دونوں قسم کے لوگ ملے ہوئے ہیں، دونوں کو یہاں یکساں طور پر خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع حاصل ہے، مگر امتحان کی مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد دونوں گروہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے جائیں گے۔ پہلے گروہ کو ابدی طور پر جنت کے باغوں میں بسایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو ابدی طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ زندگی کے بارے میں اللہ کا یہ منصوبہ انسان کو بڑی نزاکت میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی کا انجام دو انتہائی صورتوں میں سامنے آنے والا ہے، یا ابدی راحت یا ابدی عذاب۔ اس لیے اللہ نے رہنمائی کے دوسرے فطری انتظامات کے علاوہ پیغمبروں اور کتابوں کے بھیجنے کا انتظام کیا تاکہ کوئی شخص زندگی کی حقیقت سے بے خبر نہ رہے اور فیصلہ کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو الہی منصوبہ کا پتہ نہ تھا، ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناتے۔ اللہ کے اس منصوبے کے لازم معنی یہ ہیں کہ شروع سے آخر تک آنے والے تمام نبیوں کا پیغام اور منصبی فریضہ ایک ہو۔ جب تمام انسان ایک ہی امتحان کے ترازو میں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ امتحان کا پرچہ ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام نبیوں کا پیغام ایک تھا، اور اسی ایک پیغام سے انہوں نے تمام انسانوں کو باخبر کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایک ایسے نازک مقام پر کھڑا ہوا ہے جس کے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم۔ وہ ایک طرف چلے تو جنت میں پہنچے گا اور دوسری طرف چلے تو جہنم میں جا گرے گا۔ تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی، البتہ زمانی ضرورت کے اعتبار سے، یعنی حالات کے مطابق زمانی ضرورت کے اعتبار سے ان کو خدا کی تائید مختلف صورتوں میں ملی۔ اللہ کی یہ سنت آج بھی باقی ہے۔ ڈرانے اور خوشخبری سنانے کا پیغمبرانہ کام کرنے کے لیے آج جو لوگ اٹھیں گے وہ اپنے حالات کے لحاظ سے یقیناً اللہ کی خصوصی تائید کے مستحق ہوں گے، تاکہ وہ اپنی دعوتی ذمہ داری کو مؤثر طور پر جاری رکھ سکے۔ تو دوستو، یہیں تک بات ختم ہو گئی کہ کل انشاءاللہ تعالی لیکن اللہ سے میں نے سنایا 165 آیت نمبر 165۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔